من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے رمضان المبارک کا آج 11واں روزہ ہے. دوسرا عشرہ رمضان شریف کا جاری ہے. یہ پورا مہینہ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کے لیے نعمت غیر مترقبہ بنایا ہے کہ اللہ کے بندے اس مہینے میں کوشش، محنت اور مجاہدہ کر کے اپنے رب کریم کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کریں. یہ مہینہ اس لیے عطا کیا گیا اور اس مہینے میں روزے اس لیے فرض کیے گئے، اس کی راتوں میں قیام اس لیے رکھا گیا تاکہ اہل ایمان اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنا سکیں اور اپنی زندگیوں کو خوشبودار بنا سکیں. یہ اپنی باطن کے اصلاح کا مہینہ ہے کہ ہر شخص
اپنی اصلاح کس حد تک کرتا ہے؟ جس نے اس پورے مہینے کو اس طرح گزارا کہ اس نے اپنی زندگی کو خوشگوار اور خوشبودار بنا لیا، اس نے اس مہینے میں روزے فرض کیے جانے کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ پورا مہینہ گزرنے کے بعد بھی اگر کسی میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہ ہو، اس کی زندگی کے اندر سکون کی کیفیت اور اس کی زندگی کے اندر خوشگوار زندگی کا پہلو اور خوشبودار زندگی کا پہلو دکھائی نہ دے، تو گویا کہ اس نے اس مہینے کی محنت کو ضائع کر دیا۔ اس پوری گفتگو کو ایک حدیث پاک کی روشنی میں ہم سب مل کر رمضان الکریم کے دوسرے جمعہ مبارکہ میں سمجھنے کی آج کوشش کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام کا اجتماع تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے منبر شریف پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ پھر حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ فراغت خطبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبکہ اس سے پہلے حضور نے منبر پہ تشریف لاتے ہوئے ایسا کبھی نہیں فرمایا۔ تو ایک جستجو، ایک طلب ہوئی، آرزو ہوئی، تمنا ہوئی کہ ہمیں معلوم ہو کہ حضور کا یہ 3 مرتبہ آمین کہنا یہ کس وجہ سے تھا۔ تو حضور نے صحابہ کے مجمع میں اس کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے ایک دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا۔ مہینہ تو اس نے پایا مگر اس مہینے میں وہ جنتی نہ بن سکا۔ حضور نے فرمایا دعا جبریل امین نے کی تھی، میں نے اس دعا پر کہا آمین، اور آمین کا معنی ہے یا اللہ قبول فرما۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا مانگی کہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور آپ پر وہ درود پاک نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا
اور آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا۔ حضور نے فرمایا جبریل کی اس تیسری دعا پر بھی میں نے آمین کہا۔ دعا کرنے والے جبریل امین ہوں اور اس دعا پر آمین کہنے والے آمنہ کے لال ہوں، ان تینوں باتوں کی اہمیت اس حدیث شریف میں واضح کی گئی کہ یہ مہینہ اتنی رحمتوں اتنی برکتوں والا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ اس ایک مہینے میں رب کریم نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، تو لوگ خواہش کریں، تمنا کریں، آرزو کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ یہ گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی اور اللہ کریم کے قرب کو، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا اس مہینے کو ذریعہ بنایا ہے۔ حضور کا ایک ارشاد مبارک اور حدیث پاک ہے جس میں رمضان شریف کا ایک روزہ، صرف ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے، لیکن اس نے اتنا حقیر سمجھا کہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، صرف ایک روزہ اگر کوئی بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پوری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، وہ اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اس مہینے کی قدر و منزلت، یہ مہینہ تشریف لایا اور بڑی تیزی کے ساتھ پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، دوسرا عشرہ جو ہے اس کا آج پہلا دن ہے، 11واں روزہ ہے۔ یہ مہینہ تو تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھانے کے لیے محنت پہ لگایا ہے، کوشش پہ لگایا۔ کم از کم جو دن باقی اس مہینے کے رہ گئے ہیں ان میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اپنی مغفرت، اپنی بخشش، اپنے درجات کی بلندی، اپنی قبر کی روشنی اور اپنی آخرت کے لیے اس مہینے کو گزاریں، تاکہ ہمارے احوال جو ہیں وہ تبدیل ہوں۔ دنیا تو چند روزہ ہے، دائمی اور ابدی آخرت کی زندگی ہے، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ پھر اس حدیث شریف میں جو 3 باتیں بیان کی گئیں، ایک رمضان شریف کا مہینہ پانا اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنانا، یعنی نہ روزے رکھنا، نہ نمازیں پڑھنا، نہ تراویح کی ادائیگی، تو گویا اس نے اپنے آپ کو اس مہینے کی برکتوں سے محروم کر لیا۔ بعین ہی وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا اسم پاک لیا جائے، آپ کا نام مبارک لیا جائے، تو آپ پر وہ درود پاک نہ پڑے، وہ بھی بڑا محروم شخص ہے، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، کسی بھی شخص کی زندگی میں اس کی ماں، اس کا باپ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں جسے بڑھاپا کہتے ہیں، بوڑھے والدین کے ہوتے ہوئے بھی وہ جنت کا حقدار نہیں بنتا، تو اس سے پھر بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ کسی شخص کے جنتی ہونے کے لیے اس حدیث شریف میں 3 کام بیان کیے گئے۔
ایک رمضان الکریم اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے گزارو، اس میں وہ کام کرو جن کو اللہ کریم نے کرنے کا حکم دیا، ان باتوں ان کاموں سے بچو جن سے رب ذوالجلال نے بچنے کا رکنے کا حکم دیا۔ دوسرا، اپنے نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ تیسرا، بوڑھے والدین کی جس قدر ہو سکے خدمت بھی کرو، ان کا ادب و احترام بھی کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے پر ہمارا رب کریم بڑا ہی خوش ہوتا ہے، ہمارا رب کریم بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے خطاب جمعہ میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک یہ کہ تصور آخرت، فکر آخرت، اور دوسرا حقوق اللہ کی ادائیگی، اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنے انجام کے لیے بہتر بنانے کی کوشش و محنت، اور دوسرا جو ہمارے اوپر اللہ کے حق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے بہترین موقع، پورے سال کے 12 مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ جس میں بندہ ان دونوں چیزوں میں آگے بڑھ سکتا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ قرآن مجید میں دو عمل ایسے بتائے گئے، بہت توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دو عمل قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ دو کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا اور عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آئیے میں اور آپ مل کر قرآن مجید سے پوچھتے ہیں وہ کون سے دو عمل ہیں جو جہنم میں ہمیں جانے کا ذریعہ، ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ وہ کون سے دو کام ہیں جو جہنم میں ہمیں لے جائیں گے، اور ان دو کاموں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن سے جب پوچھا تو قرآن نے بتایا کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے اور حساب و کتاب کے بعد جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اہل جنت یعنی وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ ان لوگوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے جو جہنم میں عذاب کے اندر مبتلا ہو۔ وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا، تمہیں جہنم میں پھینک دیا گیا، تو ہمیں وہ عمل تو بتاؤ جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ تو وہ جہنمی لوگ کیا جواب دیں گے؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ تو میرے رب کریم کا قرآن بتاتا ہے کہ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم پختہ نمازی نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا یہ ایسا عمل ہے جو بندے کے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے بندے کو عذاب الہی میں قیامت کے دن مبتلا ہونا پڑے گا۔ جب ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کو دیکھتے ہیں، آج امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔
اور ایسی خرابیاں دن بدن جنم لے رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے تراویح کا وجود کوئی نہیں، تراویح نماز ہی کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ نفل ہے ہی کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے سنت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ان حالات میں پکے پکے نمازی سنتیں پڑھنا چھوڑ گئے، اور اس ماحول میں لوگ نفلوں سے بیزار ہو گئے اور چھوڑ دیے نفل بھی پڑھ۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم کے قرب اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے سب سے افضل طریقہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی مومن کی ڈیوٹی کوئی نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا اعمال میں سے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز کا عمل ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، ہم اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سنتیں نہ پڑھو، نفل نہ پڑھو، ہر نیکی کے کام سے روکنا شروع ہو گئے لوگ، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کا کوئی ثبوت نہیں، دعا رب کریم سے مانگی جاتی ہے۔ تو حضور کی طرف رجوع کیوں نہ کریں؟ کیونکہ رب کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ آپ انٹرنیٹ پہ کلین شیو آدمی تبصرہ کر رہا ہے، تراویح نماز ہی کوئی نہیں، اس کا ثبوت کوئی نہیں، اس کا وجود کوئی نہیں۔ کیا میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں بڑے درد دل سے اور اپنے رب کریم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اپنی نجات کے لیے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب دیکھا، حضور کو جب نفل نہ پڑھو، سنتیں نہ پڑھو، دعا نہ مانگو، اس کا کوئی ثبوت نہیں، ان سارے سوالوں کا میں ایک سوال کروں گا آپ سے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ حضور کی اعلان نبوت کے بعد 40 سال کی عمر مبارک میں حضور نے اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان فرمایا۔ کل 23 سال 20 اور 23 سال اعلان نبوت کے بعد حضور کی حیات طیبہ، فرضیت نماز کے بعد، نماز کے فرض ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو ساری زندگی، ساری حیات طیبہ آپ نے باجماعت نماز کا اہتمام فرمایا۔ آج میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ذرا سا جسمانی تکلیف ہوئی، سر میں درد ہوا، ذرا سا بخار ہوا، ذرا سی تھکاوٹ ہوئی، ہماری نمازیں غائب، اگر پکا نمازی ہے تو اس کی جماعت غائب۔ ہمارا یہ حال ہے۔ میں نے حضور کی 23 سالہ اعلان نبوت کی زندگی کو تمام سیرت کی کتابوں میں بڑے غور اور خوف سے پڑھا۔ مجھے سب سے نمایاں بات یہ نظر آئی کہ حضور جتنی مرضی تکلیف ہو، جسمانی طور پر جب نقاہت آ گئی، علالت آ گئی، طبیعت مبارکہ ناساز ہے،
تو حضور ایک ہاتھ ایک صحابی کے کندھے پہ رکھ کے ایک دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھ کے حضور جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے میں چند تیزی کے ساتھ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھے تو میرا تو کوئی نقصان نہیں کر رہا، میرا تو کوئی قصور نہیں کر رہا۔ میں کس لیے زور دیتا ہوں، کس لیے آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر، اگر محمد اسلم ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو محمد اکرم اس کو دیکھ کے پڑھے گا۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم محمود غزنوی نے بھی لکھا، اس نے کہا میں حیران ہوں کہ ہمارے اہل حدیثوں میں یہ ننگے سر نماز پڑھنے کی روایت کہاں سے آ گئی ہے۔ اس نے بھی اپنی کتاب میں یہ رونا رویا ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو حضور ننگے سر نماز پڑھنے سے منع فرماتے، اور کسی کو حضور ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو آپ اسے منع فرماتے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس ٹوپی نہیں، رومال نہیں، کپڑا نہیں، تو اگر پھر آپ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن ہر چیز کے موجود ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اسے عادتاً کرنا یہ نبی پاک کو پسند نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو میں صرف دعوت اور غور کرنے کے کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہاں کھڑے ہونے کا آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ نماز میں تو آپ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہیں، تو رب کے حضور میں حاضر ہونے کا کیا یہی انداز ہونا چاہیے جو ہم نے اپنا لیا؟ نماز اس سے بڑا میرے بھائیوں کوئی عمل نہیں، اس سے بڑا کوئی طریقہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا نہیں ہے۔ میں حضور کی حیات اور سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کو جب پڑھتا ہوں تو میں نے دیکھا 5 وقت کی جماعت حضور خود کرا رہے ہیں، مسجد میں آنا دشوار ہو گیا، صحابہ کا سہارا لیا ہوا، ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ ایک جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، معافی نہیں ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی کسی صورت میں نہ رخصت ہے نہ چھٹی ہے۔ میری بات پہ توجہ دینا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو نبی کریم علیہ السلام ہمیں لیٹ کے پڑھو۔ اور جو بندہ نماز میں اتنا لاغر، اتنا معذور ہو گیا کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھتا، آنکھ کا اشارہ کرے گا، سر نہیں جھکا سکتا تو آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اس قدر نماز کی تعظیم۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ہم سے ہماری 5 وقت کی نمازیں چھینی جا رہی ہیں۔ 5 وقت کی نماز میں حضور کھڑے ہیں، اشراق میں دیکھا تو حضور اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت کو دیکھا تو حضور چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز کی، اوابین کی حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر حضور کو دیکھا تو رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز میں کھڑے۔ تم کہتے ہو سنتوں کی ضرورت نہیں، ان کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا، نفل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا حضور نے یہ نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ جو نمازیں میں نے گنوائی ہیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یہ فرض ہیں یا نفل ہیں؟ فرض ہیں یا نفل ہیں؟ آپ کہتے ہیں نفلوں کی ضرورت نہیں۔
یہ فرض نہیں ہے، یہ میرے نبی پاک کا تیرے اور میرے ساتھ پیار ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں حضور کے پیار کو سمجھا ہی نہیں۔ حضور کو تجھ سے اتنا پیار ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، مشقت میں تو پڑے، تیرے رسول کو تجھ سے اتنا پیار ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا معنی کر کے دکھاؤ نا، اور مجھے نہیں آتا تو تم کرو اس کا معنی۔ عزیز علیہ ما عنتم، اے رسول اللہ کے غلام، اے حضور کے امتی، مشقت میں تو پڑتا ہے، بے قرار گنبد خضرا میں مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ وہ تیری آسانی کے لیے اسے نفل کے درجے میں رکھا کہ اگر یہ نہ پڑھ سکے کل کو پکڑا نہ جائے، نہ پڑھے تو کل کو پکڑا نہ جائے، اگر پڑھ لے گا تو اللہ کا قرب قیامت کے دن جنت میں حاصل ہوگا۔ اب تو نے فیصلہ کرنا ہے، نفلوں کا تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، نفلوں کا پوچھا پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس کے کرنے پر جو نفع ہے کیا اس طرف تیری توجہ نہیں جاتی؟ یہ جس کا پوچھا نہیں جائے گا، جو فرض نہیں، اگر تم یہ کام کرو گے تو رسول اللہ کا جنت میں پڑوس ملے گا، جنت میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ جنت میں لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں، کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرض تو پڑے ہی تھے لیکن اتنے پابند تھے کہ نفلوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اتنا فائدہ ہے، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، وضو کے نفل، مسجد کے نفل، کیا حضور نے پڑھے یا نہیں پڑھے؟ پھر ہماری نمازیں، یہ پہلا عمل ہے جو جہنم میں پھینک کے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ وہ کیا ہے؟ لم نکو من المصلین۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں اور سلیس دونوں ترجمے کرتا ہوں تاکہ سمجھ تو آئے۔ لم نکو من المصلین کا معنی ہے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ سلیس ترجمہ یہ ہے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سلیس ترجمہ ہے ہم پختہ نمازی نہ تھے، دل آیا تو پڑھ لی تو دل آیا تو نہ پڑھی۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ پہلا عمل ہے جو جہنم میں پھینکوائے۔ آج میں اور آپ انٹرنیٹ پہ موبائل کی سکرین پر یہ دیکھتے ہیں کہ سنتیں نہ پڑھو، نفل نہ پڑھو، ان کا پوچھا نہیں جائے گا۔ میں تو آپ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہو، وہ ہستی جو خاتم النبیین ہو، جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، وہ ہستی پاک جو اللہ کے حبیب ہوں، وہ اشراق، چاش، توابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد۔ حالت یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ حضور کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا۔ یہ نمازوں کا قیام، یہ کثرت قیام، یہ کثرت عبادت، حتیٰ تورمت قدماہ، حدیث کے لفظ ہیں حضور کے دونوں پاؤں مبارک پر ورم آ گیا تھا، پاؤں سوج گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور کے قدمین پر ورم دیکھا، سوج دیکھی، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ پتہ ہے کیا کہا؟ حضور آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، پوری کائنات آپ کی خاطر رب نے بنائی، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟
اللہ کے حبیب ہیں، بڑی عنایتیں ہیں آپ پہ آپ کے رب کی، بڑے کرم ہیں، بڑے فضل ہیں، تو اتنی محنت اتنی مشقت کے پاؤں سوج گئے، متورم ہو گئے۔ اب حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے غلام، میرے آقا کا جواب سن ذرا۔ قیامت کے دن گناہگاروں کی حضور شفاعت فرمائیں گے، جن کے اشارہ ابرو سے کروڑوں لوگوں کی مغفرت ہوگی، ان کی عبادت اور ان کی نماز کا یہ حال ہے کہ نماز میں اس قدر رغبت اور لگن اور پیار ہے کہ عبادت کرتے کرتے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے۔ حضور نے جو جواب دیا وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ حضور نے فرمایا، اے عائشہ، یہ ٹھیک ہے کہ میرے قدموں پر تجھے ورم اور سوج دکھائی دے رہی ہے، افلا، اے عائشہ ایک بات تو بتا، ایک بات تو بتا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ مجھے ایک سوال کا جواب دے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرمائے اتنی عنایتیں رب کی، اتنی عنایتیں رب کی، اتنا کرم، اتنا فضل، اتنا لطف و احسان، میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی ان عطاؤں پر، اللہ کی ان عنایتوں پر میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ میں ایک واقعہ آپ کو، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، حضور غوث اعظم غوث الثقلین رضی اللہ عنہ، مسجد میں جماعت کے لیے تشریف لائے تو دیکھا ایک آدمی بوڑھا، اس نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے، بھائی عطر والے سین میں ذرا چھڑک دے، تیری مہربانی، تو کھڑا ہوتا ہے تو سارے لوگ تیری طرف دیکھتے ہیں، بیان میں کر رہا ہوں، لوگ عطر والے کی طرف دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے، پورے بیان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، مضمون ختم ہو جاتا ہے، بات بھی بھول گیا ہوں ہے جی۔ لکڑیاں، سر پہ لکڑیاں اٹھائی ہیں بوڑھا آدمی، غوث اعظم مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے، اس نے آرام سے سر سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور مسجد کے دروازے کے ساتھ رکھ کے دیوار کے مسجد کے اندر گیا، جا کے وضو کیا۔ وہ وضو کر رہا تھا اور عبد القادر جیلانی دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایک وضو کرتے دیکھا تو آپ نے کہا یہ تو اللہ کا کوئی بہت مقرب بندہ لگتا ہے، اس کا نورانیت میں، روحانیت میں، قرب الہی میں بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ بڑے غور سے دیکھا جو اتنی لگن سے، اتنی شوق سے، اتنی توجہ سے وضو کر رہا ہے، لگتا ہے کہ اللہ کا بہت ہی پیارا، بڑا ہی مقبول بندہ ہے۔ جب وضو کر کے جب آیا تو جماعت کھڑی ہونے لگی، وہ بوڑھا شخص جس نے لکڑیاں سر پہ اٹھائی تھیں دروازے پہ رکھ کے وضو کر کے آیا تھا، آپ نے کہا بابا جی آپ جماعت کرو، میں آپ کے پیچھے پڑتا ہوں۔ میں اپنی نماز دیکھوں میں کیسے پڑھتا ہوں۔ ہماری نماز یہ ہے، ہم کمیٹی کو شکایت لگاتے ہیں، قاری نے آج 15 منٹیں جماعت کرائی آج یار 1.25 گھنٹہ لے گئے تراویح سے۔ ہماری نمازیں یہ ہیں، یہ ساری گفتگو محض اصلاح کے لیے کی جاتی ہے۔ واللہ واللہ ثم باللہ تاللہ، میں رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے کبھی کسی پہ ذاتی تنقید نہیں کی، میں ہمیشہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ فرمایا آج تو نماز پڑھائے گا، عبد القادر جیلانی جسے دنیا غوث اعظم کہتی تیرے پیچھے پڑے گا۔ نمازی حیران، انہوں نے کہا اتنا بلند مقام غوث اعظم کا، وہ لکڑیاں اٹھانے والا بوڑھا سا بابا کہتے ہیں تو نماز پڑھا۔ اس نے کہا جی آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ فرمایا تو نابینے سے بات نہیں کر رہا،
تو نابینے سے بات نہیں کر رہا، تو آنکھوں والے سے بات کر رہا ہے۔ میں تو سب کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے کہتا ہے فرمایا ہوش سے بات کر، تو نابینے سے بات نہیں کر رہا، آنکھوں والے سے کر رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا آپ نے حکم دیا ہے تو میں حکم کی تعمیل کرتا۔ جب نماز اس نے پڑھائی تو قیام بھی اچھا لمبا کیا۔ رکوع جو ہے جتنی طوالت شریعت نے اجازت دی ہے اس سے کہیں زیادہ ٹائم لے گا۔ سجدے میں شریعت میں جتنی طوالت کی اجازت ہے اس سے زیادہ ٹائم سجدے میں لگایا۔ نماز تسلی، اطمینان، سکون سے نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا تو غوث اعظم نے فرمایا نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا۔ غوث اعظم کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کا کہا لطف آ گیا، سرور آ گیا، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی، آنکھیں روشن ہو گئی، چس آ گئی نماز پڑھنے۔ اور میں مگر ایک بات مجھے سمجھا، جتنی طوالت کی شریعت میں اجازت ہے تو نے اس سے زیادہ ٹائم رکوع میں بھی لگایا، سجدے میں بھی لگایا، قیام میں بھی اور تشہد میں بھی۔ اس نے جو جواب دیا وہ اس جمعے کا تحفہ سمجھیں۔ اس نے کہا جب میں رکوع میں جاتا ہوں، اور آج میں رکوع میں گیا، میں نے پڑھا سبحان ربی العظیم، دوسری دفعہ نہیں پڑھا جب تک رب کا جواب نہیں آیا۔ میں نے دوسری دفعہ نہیں پڑھا، میں انتظار میں رہا کہ میرے رب کا جواب آئے تو میں پھر آگے پڑھوں سبحان ربی اللہ۔ فرمایا تجھے کیا جواب آیا؟ وہ لکڑ ہارا کہتا ہے میں نے پڑھا سبحان ربی العظیم تو انتظار کرنے لگا میرے پروردگار کا بھی جواب آئے گا، اور جواب آیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہو گیا۔ پھر میں نے پڑھا سبحان ربی اللہ، پھر میں خاموش ہو گیا، رب کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ تینوں مرتبہ جواب آتا تھا تو میں آگے نماز پڑھتا تھا۔ اور سجدے میں جب گیا میں نے پڑھا سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، ایک دفعہ پڑھا خاموش ہو گیا کہ ابھی میرے رب کا جواب آئے گا۔ جواب آیا تو پھر آگے میں نے پڑھا سبحان ربی اللہ۔ یہ ہیں مقربین کی نمازیں، یہ ہیں جو اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے بابے جنہیں کہتے ہو، اپنی نماز دیکھ اور ان اللہ والوں کی نماز دیکھ۔ تو یہ تو وہ ہیں کہ اپنی نماز میں لفظ آگے نہیں پڑھتے جب تک اللہ کا جواب نہیں آتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ نماز میں جب میں پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں رک جاتا ہوں، حضور کا جواب آتا ہے تو وعلیکم السلام، تو پھر میں آگے نماز پڑھتا ہوں۔ تو جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، ترک صلاۃ۔ دو عمل آج جمعے میں صرف وقت اتنا ہی، بلکہ آج میرا ارادہ تھا مسجد کی برائی بھی کرنی، پھر کہتے جی دیکھو آدھا گھنٹہ لگ گیا جی آج۔ چلو یہ مکمل تو کرنا ہی ہے نا۔ دوسرا عمل، جنتی پوچھیں گے چلو ایک تو نماز، کہ تم نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں پھینکوا دیا تمہارے اس عمل۔ دوسرا عمل کیا؟
میں نے اگر آپ کو پچھلا جمعہ یاد ہو، میں نے کہا پوری اسلام کی تعلیم کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق تیسری شاہی کو۔ اب اس کا تعلق ہے حقوق اللہ سے، لم نکو من المصلین کا تعلق ہے اللہ کے حقوق سے، اور دوسری چیز کا تعلق ہے حقوق العباد سے۔ وہ عمل بتا دوں، کسی نادار، کسی مفلس، کسی غریب، کسی یتیم سے اس لیے نفرت کرنا کہ وہ غریب ہے، کسی سے اس لیے نفرت کرنا کہ نادار ہے، کسی سے اس لیے بیزار ہونا کہ یہ تو یتیم ہے، یہ وہ عمل ہے جو بندے کو جہنم میں لے جائے۔ بیزاری۔ دوسرا سوال کریں گے تو دوسرا کام بھی بتاؤ نا جس کی وجہ سے تم جہنم میں آئے۔ وہ کہیں گے لم نکو نطعم المسکین، ہم غریب مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، سورہ ماعون دوسری سورت میں، لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ترغیب نہیں دیتے تھے۔ ولا یدع الیتیم، یتیم کو جھڑکیں دینے والے، غریبوں کو دھکے دینے والے، یہ وہ عمل ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اس لیے نفرت کرنا، یہ ماڑا بندہ ہے، اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یہ غریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، یہ یتیم ہے، یہ وہ عمل ہے۔ لم نکو نطعم المسکین، کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حقوق اللہ میں سے اونچے درجے کا عمل نماز ہے، اور حقوق العباد میں اونچے درجے کا مقام غریب لوگوں کو راشن پہنچانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی ضرورت و کفالت کرنا، یہ عمل ہمارے رب کو بڑا ہی پسند ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ اللہ والے ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، محتاجوں کو کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ رمضان شریف سے بہتر، یہ تینوں کام کرنے کے لیے رمضان شریف سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ بات عمل کی ہے، بات عمل کی ہے، جس نے عمل کر لیا وہ مقام پا گیا۔ وآخر دعوانا